تیرے در پہ آئے جو دامن کو بھر لے جائے وہ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو مٹی کے ایک پتلے بنا کر پھر اس میں روح پھونکی اور حضرت آدم علیہ السلام کا وجود پذیر ہوا۔ اس کے بعد دوسرے انسان جس کو ہم لوگ جدہ امجدہ کہتے ہیں، یعنی حضرت حوا علیہ نبینا علیہ السلام یہ دوسری انسان ہیں۔ اور یہ دوسری انسان کیسے پیدا ہوئی؟ تو اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کے بائیں پسلی سے حضرت حوا علیہ نبینا علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ اس کے بعد انہی دونوں حضرات سے انسان کا نسل سلسلہ بسلسلہ شروع ہوا اور پھر دنیا پھیلتی گئی۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے لوگوں کے رشد و ہدایت کے لیے تقریباً 1.25 لاکھ انبیاء کرام کو بھیجے، اور بھیجنے کا صرف مقصد صرف جو تھا وہ انسانی زندگی میں کس طریقے سے دینداری آ جائے، رب کو راضی کرنے والا عمل داخل ہو جائے، مقصد صرف یہی تھا۔ اور وہ طریقہ کیا تھا کہ انسانی زندگی میں رب کو راضی کرنے کا جو عمل پیدا ہو جائے، وہ طریقہ کیسے ہو، وہ کیا چیز ہے جو انسانی زندگی میں پیوست ہوگا، جمے گا تو اللہ راضی ہوں گے، وہ ایمان ہے۔ اللہ پر ایمان لانا، اس کے بعد رسولوں پر ایمان لانا کہ اللہ نے جتنے رسول کو دنیا میں بھیجے وہ سب کے سب برحق رسول ہیں۔ اس کے بعد فرشتوں پر بھی ایمان لانا ہے کہ اللہ کے جتنے بھی فرشتے ہیں وہ سب نورانی مخلوق ہیں، یہ سب کے سب نور سے پیدا ہوئے ہیں۔ اس میں دیگر فرشتے ایسے ہیں جس کو اللہ نے اہم امور پر مسلط کر رکھا ہے، جیسے حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ کہنے کا مقصد ہے کہ ان تمام چیزوں پر جب تک ہمارا یقین مضبوط نہیں ہوگا، جب تک ہمارا تصدیق قلبی نہیں ہوگا، اس وقت تک ہم کامل ایمان والے نہیں ہوں گے، اللہ کو راضی کرنے والے اعمال ہم سے ثابت مکمل طور پر نہیں ہوں گے۔ تو دوسری چیز جو ہے فرشتے پر ایمان لانا، حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ نے انبیاء علیہ السلام کے پاس اپنے پیغامات کو، ارشادات کو پہنچانے کے لیے مقرر کیا ہے۔ اس کا یقین ہونا اس لیے کہ یہ ایسی چیز ہے جو انسان کی عقل سوچ نہیں سکتی ہے کہ آسمان سے ایک فرشتے کیسے اللہ کے ارشادات کو لا سکتے ہیں۔ وہ فرشتے اتنا بڑا کہ اگر وہ پنکھ پھیلا دے تو مشرق کو ڈھانپ دے، اگر دوسرا پنکھ پھیلا دے تو مغرب کو ڈھانپ دے۔ یہ انسان کے شکل اور عقل کے گمان سے بالکل باہر کی بات ہے، لیکن پھر بھی ہمیں اس بات پر یقین کرنا ہے کہ اللہ نے بالکل فرشتے کو پیدا کیا ہے اور یہ سب کے سب کچھ ہو سکتا ہے۔ اس بات کا تصدیق ہمارے دل میں ہونا۔ اسی طریقے سے اللہ کی کتابوں پر یقین رکھنا ہے کہ اللہ کی جانب سے جتنے آسمانی کتابیں آئی ہیں، تورات اللہ کی کتاب ہے، زبور اللہ کی کتاب ہے، انجیل اللہ کی کتاب ہے، قرآن کریم جو سب سے آخری کتاب ہے وہ بھی اللہ کی کتاب ہے، آسمانی کتاب ہے۔ دیگر کتابوں میں تو تحریف ہے لیکن قرآن کریم میں تحریف نہیں ہے، اور قیامت تک اس کو کوئی بدل نہیں سکتا، کیونکہ قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لے لیا ہے۔ اس بات کا بھی یقین ہمارے دلوں کے اندر آ جانا۔ اسی کے ساتھ مرنے کے بعد کیا ہوگا، قیامت قائم ہونا ہے، ایک روز اس دنیا کو فنا ہو جانا ہے۔ دنیا کے اندر جتنے اچھے برے معاملات، اچھی بری باتیں ہوتی ہے وہ سب کے سب اللہ کی طرف سے ہے، اور ان تمام باتوں کو جس کے اندر ایمان مفصل کے اندر جس چیز کی تفصیل کی گئی ہے، ان تمام باتوں کو اپنے دلوں کے اندر تصدیق کرنا، اپنی زبان سے اقرار کرنا کہ یہ تمام چیزوں کو میں حق اور سچ مانتا ہوں۔ جب ان تمام چیزوں کو ہم حق اور سچ مانیں گے اس کے بعد ہم ایک کامل ایمان والے ہوں گے۔ دنیا کے بننے کے بعد انسان کا پیدا ہونا، انسان کے پیدا ہونے کے بعد نبیوں کا آنا، اور نبیوں کا آنے کا مقصد کیا ہونا کہ ایمان صحیح ہو جانا۔ اب ایمان جب ہو گیا اس کے اندر تو سب سے پہلا عمل جو انسان دنیا سے اب جائے گا، جب قبر کے اندر سپرد ہوگا تو اس کے ساتھ جو سب سے پہلا سوال و جواب کیا جائے گا، حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ انسان سے سب سے پہلا سوال جو کیا جائے گا وہ نماز کے متعلق کیا جائے گا۔ اگر اس کا نماز صحیح ہے تو وہ دیگر اعمال میں بھی پاس ہو جائے گا، اگر اس کا نماز غلط نکلا، نماز میں اگر وہ پھنسا تو دیگر اعمال میں بھی پھنستے چلے جائیں گے۔ مسلم شریف کی روایت ہے کہ اگر انسان نماز کے معاملے کو حل کر لیتا ہے تو اللہ رب
نہیں رہنے والا ہے. اور اگر کوئی نماز میں پھنس جاتا ہے تو اسی وقت اللہ کے ذمے سے وہ شخص بری ہو جاتا ہے. یہ مسلم شریف کی روایت ہے، ہماری اور آپ کی زبانی بات نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ آدمی نماز میں پھنس جاتا ہے تو اس کے بعد دیگر مرحلے میں بھی وہ پھنستا چلا جاتا ہے. اگر اللہ کا فضل و کرم اس پہ ہو جاتا ہے پھر تو وہ شخص بخشا جائے گا، ورنہ وہ پھنستا چلا جائے گا اور جہنم کے گڑھے پر پھنستا چلا جائے گا. دوسری حدیث میں ارشاد ہے کہ اگر کوئی آدمی ایک شخص نماز ایک وقت کی نماز کو جان بوجھ کر چھوڑ دیتا ہے تو اس کے نام جہنم کے دروازوں پر لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ شخص جہنمی ہو چکا ہے. ایک وقت نماز کو چھوڑ دینا، ہاں ایک وقت نماز کو چھوڑ دینے والے کا نام جہنم کے دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے. تو بھلا بتائیں ہم لوگ دن بھر میں کتنی نمازوں کو چھوڑتے ہیں؟ ہر شخص اپنے گربان کو چھانٹ کر دیکھے کہ ہم دن بھر میں کتنے سجدے کا انکار کرتے ہیں. اذان ہوتی ہے ہر وقت قاصد پکار رہا ہوتا ہے اللہ کا، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے. حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کے لیے، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کے طرف. اللہ کا قاصد پکار رہا ہوتا ہے کہ کامیابی نماز میں ہے، کامیابی نماز میں ہے. اور ہم کامیابی بازار میں ڈھونڈتے رہتے ہیں، ہم کامیابی سرکاری نوکریوں میں ڈھونڈتے رہتے ہیں، ہم کامیابی دنیا کے دیگر چیزوں میں ڈھونڈتے رہتے ہیں. اگر دنیا کا کوئی بڑا آدمی ایک مرتبہ اعلان کر دے کہ بادشاہ وقت کی طرف سے اعلان ہے کہ وہاں فلاں چیز مل رہی ہے، فلاں قیمتی وظیفے تقسیم کیے جا رہے ہیں، تو ایک اعلان پہ پورے کے پورے محلہ والے، پورے کے پورے گاؤں والے، بستی والے خالی کر دیتے ہیں کہ میں اس فرد کو حاصل کر دوں، اس وظیفے کو حاصل کر دوں. لیکن مسجد سے ہر روز مؤذن اللہ کا قاصد 5 مرتبہ چیخ کرتا رہا ہے کامیابی یہاں ہے، فلاح یہاں ہے، اللہ کی رضا یہاں ہے. لیکن ہمیں فکر نہیں ہوگی کیونکہ ہمارا ایمان مضبوط نہیں ہوا ہے. اگر ایمان مضبوط ہوگا تو ایک مرتبہ اللہ کی طرف سے آواز ہوگا اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے. جب اللہ سب سے بڑا ہے تو دنیا کی ساری چیز اس سے چھوٹی ہوئی نا. جب ہم اس کی فرما برداری کریں گے، اس کی پیروی کریں گے، اس کے حکم پر عمل کریں گے تو وہ جب سب سے بڑا ہے، ساری چیز اس کے طاقت ہے، اس کی قدرت میں ہے، تو وہ دنیا کی ساری چیز ہمیں کیوں نہیں دے سکتے ہیں؟ جب ہم اس کو راضی کر لیں گے تو سارے اشیاء ہمارے ہو جائیں گے. آج رزق کی تلاش میں ہم در بدر ٹھوکریں کھاتے رہتے ہیں، بھٹکتے رہتے ہیں. اگر تم اللہ کا ہو جاؤ تو خدا کی قسم میں ذمہ داری کے ساتھ کہہ سکتا ہوں اللہ ایک جگہ سے ہمیں ایسے طریقے پر رزق دیں گے کہ ہمیں گمان تک نہیں ہوگا. ہم دیکھتے ہیں وہ پرندے جو چھوٹے چھوٹے پرندے مرغیاں جہاں ایسے دانا کو اس کے سامنے پھینک دیتے ہیں تو جتنا دور جاتا ہے تو چننے میں اس کو اپنی مشکلوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اور اگر ہم اسے ایک پیالے میں رکھ دیں تو اسے آسانی ہوتی ہے، بیٹھ کر چن کر فوراً کھا لیتے ہیں. دیکھتے ہیں ہم لوگ نگاہ سے اس چیز کو دیکھتے ہیں، معائنہ کرتے ہیں ہم لوگ. اسی طریقے سے اللہ رب العزت جب انسان اللہ کا ہو جاتا ہے، اللہ کی بندگی کرنے لگتا ہے، اپنی زندگی کا منشا اللہ کو راضی کرنے کا بنا لیتا ہے، تو اللہ رب العزت رزق اسے ایسے ہی ایک جگہ سے جو اس کی قسمت میں ہے وہ اسے مل کر رہے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ انسان کے ذمہ میں جو رزق ہے وہ اسے مل کر رہے گا، چاہے وہ پہاڑ کے رخوں میں کیوں نہ رہے. اصحاب کہف کا واقعہ ہم لوگ سنتے رہتے ہیں کہ وہ 300 سال تک پہاڑ کے رخوں میں رہا تو وہ کیسے زندہ رہا. انسان ایک دن 2 دن 1 ہفتہ بھوکا رہے تو دل گرانے لگتا ہے، کمانے لگتا ہے، لیکن وہ 300 سال تک پہاڑ کے رخوں میں زندہ رہتا ہے. کون اسے رزق پہنچاتا ہے؟ کوئی تو ہے جو رزق پہنچانے والا ہے. ہاں وہ اللہ کی ذات ہے جو اسے رزق پہنچاتا ہے. کیونکہ وہ اللہ کی رضا جوئی کے لیے دقیانوس کے ظلم کو چھوڑ کر وہ غار کو اختیار کر لیے تھے. جب اللہ کے لیے چھوڑے تو اللہ کہے کہ تم میرے لیے قربانی دیتا ہے تو دیکھ میں تمہارے لیے کیسا انتظام کرتا ہوں. ہم اللہ کے ہوں گے تو اللہ ہمارے لیے اسباب کو ایک جگہ کر دیں گے، اور اگر اللہ کے نہ ہوں گے تو پھر در کی ٹھوکریں کھاتے رہیں گے. رزق اتنی ہی ملی ہے جتنی اس کی قسمت میں ہے، لیکن اسی رزق کو بکھیر دیا جاتا ہے. انسان در کی ٹھوکریں کھاتا ہے، اپنے سردار سے چماٹے کھاتا ہے، گالیاں سنتا ہے، اور رزق اتنا ہی وہ اکٹھا کر پاتا ہے. اگر ہم اللہ کے بن کے رہیں گے اللہ ہمیں ایک جگہ سے میسر کر دیں گے. اگر ہم غیر اللہ کے بن کے رہیں گے تو در کی ٹھوکریں کھاتے رہیں گے اور اس کے علاوہ کچھ نہ سمجھ پائیں گے. تو ایمان مضبوط کرنا ہے، اللہ سے تعلق جوڑنا ہے. اللہ سے تعلق جوڑیں گے اللہ ہمارے لیے اسباب کو اکٹھا کر دیں گے. تو سب سے پہلا عمل جو ہے وہ دنیا کے اندر وہ نماز ہے.
نماز کے بارے میں اعمال میں سے سب سے پہلے جو پوچھا جائے گا وہ نماز کے سلسلے میں پوچھا جائے گا. کہا جاتا ہے جو نماز میں پاس ہوا دنیا کے ہر مرحلے اور آخرت کے ہر مرحلے میں وہ پاس ہوتا چلا جائے گا. اللہ رب العزت قرآن کریم میں جہاں دیگر اعمال کے کرنے کا حکم فرمایا وہیں نماز کے بارے میں بھی تاکید حکم فرمایا اور دیگر جگہ میں فضائل کے ساتھ بتایا جاتا ہے. ماضی کا بھی سیوا لایا جاتا ہے, مظاہر کا بھی سیوا لایا جاتا ہے, امر کا سیوا لایا جاتا ہے, لیکن نماز کے بارے میں اللہ نے 92 مرتبہ ذکر فرمایا اور 92 مرتبہ امر کے سیوے کے ساتھ کہا گیا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ, نماز قائم کرو, زکات ادا کرو. حکم دیا گیا کرو نماز قائم کرو. جب کرو کا سیوا آتا ہے تو وہ فرض ہو جاتا ہے وہ چیز کرنا. اگر وہ چیز آدمی نہیں کرتا تو گناہ گار ہوتا ہے. تو مظاہر کا سیوا نہیں لایا, ماضی کا سیوا نہیں لایا, امر کے سیوا کے ساتھ لا کر کے کہا جا رہا ہے کہ نماز کو مضبوطی سے پکڑو. نماز کو پکڑو گے تم تمام برائی اور بے حیائی سے بچ جاؤ گے. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر, تم نماز کو پکڑو تو صحیح. ایک صحابی کا واقعہ ہے کہ اللہ کے نبی کے پاس آ کر کے ذکر کیا گیا کہ وہ صحابی رات بھر تو نماز پڑھتا ہے, رات بھر تو نماز پڑھتا ہے, لیکن وہ دن بھر گناہوں میں مشغول رہتا ہے. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تم فکر نہ کرو, ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر, نماز اسے عن قریب تمام برائی اور بے حیائی سے بچا لے گی. نماز کو ہم پڑھیں گے اللہ برائی سے ہٹا دیں گے, ختم کر دیں گے, کیونکہ پاکی اور ناپاکی ایک جگہ نہیں رہ سکتا, خوشبو اور بدبو ایک جگہ نہیں رہ سکتا, پانی اور ایک جگہ نہیں ہو سکتا. اسی طرح نماز جو ہے وہ ٹھنڈک ہے, دل کا سکون ہے اور خوشبو ہے. جہاں خوشبو وہاں بدبو کا وجود نہیں ہے. اگر ہم نماز کو اپنائیں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے اندر سے برائیوں کو ختم کر دے گا, ہمارے قلوب کو نرم فرما دیں گے, اور جب ہمارا قلوب نرم ہوگا تو ذکر اللہ میں مزہ آئے گا, ذکر کی لذت نصیب ہوگی ہمیں. مرد حضرات نماز پڑھتے ہیں مسجد میں آ کر, خواتین اس معاملے میں بہت زیادہ پیچھے رہ جاتی ہیں. ان کے پاس بہانے ہوتے ہیں کہ ہمارے بچے صحیح سے وقت پہ اسکول نہیں جا پائیں گے, مدرسے نہیں جا پائیں گے, ہم کھانا نہیں بنا پائیں گے, دیگر کام نہیں کر پائیں گے. انسانی فطرت ہے, انسان اگر کوئی کام نہیں کر پاتا تو فوراً بہانے ڈھونڈ لیتا ہے. انسانی فطرت ہوتی ہے یہ. تو خاص کر کے آج کل خواتین کے پاس ایک بہانہ ہوتا ہے, ہم یہ کام نہیں کر پائیں گے, کھانے نہیں بنا پائیں گے تو ہمارے خاوند ناراض ہو جائیں گے, ہمارے شوہر ناراض ہو جائیں گے. کیا آپ کے شوہر اتنے ظالم ہیں کہ آپ نماز کے لیے مارکیٹ میں نکالنے کو وہ ناراض ہو جائیں گے؟ ہر چیز نہیں ناراض ہو سکتے, وہ خوش ہوں گے آپ کے اس عمل سے. اگر یہ بہانہ کارگر ہوتا, خدا کی قسم دنیا میں تو ہم کام چلا لیں گے, آخرت میں ہر چیز کام نہیں چلا پائیں گے. اگر یہ بہانہ اللہ کے نزدیک کارگر ہوتا, اس بہانے سے اللہ اگر انہیں معاف کر دیتے تو سب سے پہلے اللہ آسیہ کو کر کے کھڑے کریں گے کہ دیکھ فرعون کی بیوی ہے یہ, فرعون اتنا بڑا ظالم اور جابر, اس کی بیوی تو 5 وقت نماز پڑھ رہی ہے, تو پھر وہ بھی تو اپنے خاوند کی ناراضگی سے ڈرتی اور کوئی سامان کو چھوڑ دیتی ہے. لیکن اتنے بڑے ظالم اور جابر ہونے کے باوجود اس کی بیوی اللہ کی عبادت کر رہی ہے اور اس سے وہ پیچھے نہیں ہٹ رہی ہے. تو پھر ہم کیسے معمولی بہانے پر یہ سوچ لیتے ہیں کہ ہم یہ کہہ دیں گے تو بچ جائیں گے. خدا کی قسم دنیا میں تو معمولی چیز کے لیے بچ جائیں گے, لیکن آخر میں اللہ کے سامنے جو ہمیشہ ہمیشہ زندگی ملنے والی ہوتی وہاں پر ہمارا یہ بہانہ کام نہیں آئے گا. اس لیے ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے کہ ہم سب نماز کو وقت پر ادا کریں. سب سے بہترین نماز وہ ہے جو اس کے وقت پر ادا کی جائے. نماز ایک بڑا عنوان ہے, اس کے متعلق اگر بات کی جائے تو گھنٹوں کم ہے. نماز نہ پڑھنے کے جو مہلکات ہیں, جو ان کی خرابیاں ہیں, جو ان کی سزائیں ہیں, انشاءاللہ اگر حیات رہی تو اگلے ہفتہ اس پر مکمل تفصیل سے بات ہوگی. اللہ رب العزت ہم لوگوں کو اپنا جو وقت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے, ذکر اللہ کی کثرت کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہم لوگوں کو اپنی رضا والے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے چینل MR رحمانی آفیشیل کو سبسکرائب کریں اور نئے اپڈیٹ کے لیے بیل آئیکن